میدان عرفات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم میدان عرفات کے متعلق بات کریں گے۔ ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ عرفات مکہ سے باہر ایک میدان ہے۔ یہ بہت برکت والی اور پاک جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی قسم بھی کھائی ہے۔ حج کرنے کے دوران یہاں وقوف کرنا ضروری ہے۔ عرفات کے میدان میں نہ جائیں تو حج قبول نہیں ہوتا۔ میدان عرفات مکہ سے مشرق کی جانب طائف کی راہ پر 21 کلومیٹر دور ایک بڑا وسیع و عریض میدان ہے، جہاں دنیا کے گوشے گوشے سے آنے والے عازمین حج 9 ذی الحج کو جمع ہوتے ہیں۔ یہ میدان شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ شمالی جانب سے عرفات نامی پہاڑی سلسلے میں گھرا ہوا ہے۔ میدان عرفات چند برسوں قبل تک چٹیل میدان ہوتا تھا۔ کہیں کہیں گھاس نظر آ جاتی تھی، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ میدان عرفات کے بیچوں بیچ جبل رحمت ہے۔ یہ میدان عرفات کے شمال مشرق میں سرخ رنگ کی ایک مخروطی پہاڑی ہے، جس کی اونچائی 200 فٹ سے کچھ کم ہے اور عرفات کے اصلی پہاڑی سلسلے سے ذرا الگ سی ہو گئی ہے۔ اس پہاڑی کو بھی عرفہ کہتے ہیں، لیکن اس کا زیادہ معروف نام جبل رحمہ ہے۔ ہر سال عازمین حج 9 ذی الحجہ کو یہاں آ کر وقوف کرتے ہیں۔ جبل رحمت کے مشرقی جانب پتھر کی چوڑی سیڑھیاں چوٹی تک گئی ہیں۔ جبل رحمت کے اوپر ایک مینار بنا ہوا ہے۔ 60ویں سیڑھی پر ایک چبوترا ہے۔ اس پر ایک ممبر رکھا ہے۔ ماضی میں یوم عرفہ کا خطیب اسی ممبر پر کھڑے ہو کر 9 ذی الحج کو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ شروع کرنے سے قبل خطبہ دیا کرتا تھا۔ جبل رحمت، جو کہ عام طور پر جبل عرفات کے نام سے معروف ہے، مکہ مکرمہ کے مشرق میں واقع گرینائٹ کی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ اس پہاڑی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ اس کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ حضرت آدم و حوا جنت سے زمین پر بھیجے جانے کے 200 سال بعد اس مقام پر دوبارہ ملے۔ اس پہاڑ کے ارد گرد میدان کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ مقام عرفہ یا عرفات مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق میں جبل رحمت کے دامن میں واقع ہے، جہاں وقوف عرفات جیسا حج کا بنیادی رکن ادا کیا جاتا ہے۔ یہ میدان مکہ سے تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میدان عرفات سال کے 354 دن غیر آباد رہتا ہے اور صرف ایک دن کے 8 سے 10 گھنٹوں کے لیے 9 ذی الحج ایک عظیم الشان شہر بنتا ہے۔ یہ 9 ذی الحج کی صبح آباد ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی اس کی تمام آبادی رخصت ہو جاتی ہے اور حجاج ایک رات کے لیے مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں۔ دور جاہلیت میں قریش نے حرم سے متعلق دیگر بدعات کے علاوہ مناسک حج سے وقوف عرفات کو بھی خارج کر دیا تھا۔ قبل از اسلام دیگر لوگ تو عرفات تک جاتے تھے، لیکن قریش مزدلفہ سے آگے نہ بڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں، اس لیے حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد خداوندی کے تحت عام لوگوں کے ساتھ خود بھی عرفات تک گئے۔ جبل رحمت بھی یہیں پر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سے اولیاء کرام اور پیغمبر اسلام تشریف لائے تھے اور خداوند کریم کے حضور سر جھکایا تھا۔ حاجی یہی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے قریب ڈیرے ڈالیں۔ عرفات کے میدان میں ایک بہت بڑی اور خوبصورت مسجد ہے۔ اس مسجد کو مسجد نمرہ کہتے ہیں۔ میدان عرفات مکہ سے 13 میل دور مشرقی سمت میں طائف کے راستے پر واقع ہے۔ یہ شمالی جانب عرفات ایک پہاڑی سلسلے سے ملا ہوا ہے۔ یہ میدان حدود حرم سے باہر واقع ہے۔ مشرق تا مغرب یہ چوڑائی میں 4 میل اور لمبائی میں 7 تا 8 میل قریب ہے۔ مکہ سے آنے والے حاجی عازمین ستونوں کے پاس سے گزرتے ہیں جو حرم کی حد بندی کرتے ہیں۔ ان ستونوں کے مشرق کی جانب عرفہ نامی نشیب ہے، جس کے دور کے کونے پر مسجد نمرہ ہے۔ حجاج کے وقوف کرنے کی جگہ یا مقام اجتماع اس مسجد سے مشرق اور جبل رحمت سے مغرب کی جانب تک دور چلا گیا ہے اور مشرق کی جانب کوہستان طائف کے سلسلے سے گھرا ہوا ہے۔ میدان عرفات میں ہی حضرت آدم و حوا دونوں نے جنت میں اپنی غلطی پر پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں معاف فرما دیا۔ دوران حج مسلمان ذی الحج کی 9ویں روز اس پچھتاوے اور اللہ سے توبہ کی سنت کو ہر سال دہراتے ہوئے لاکھوں مسلمان حج کے موقع پر میدان عرفات میں جمع ہو کر
دن بھر قیام کر کے اللہ کے حضور توبہ اور عبادت کرتے ہیں۔ یہ میدان 10 میل چوڑا ہے۔ لوگ مینا سے بسوں اور لاریوں میں یہاں آتے ہیں۔ یہاں بھی خیمے کرائے پر ملتے ہیں اور حاجی اس زمین پر خیمے لگا کر رہتے ہیں۔ میدان میں جس طرف نظر جاتی ہے خیمے نظر آتے ہیں۔ حج کے مہینے کی 9 تاریخ کو عرفات میں حاضری دینی ہوتی ہے۔ ایک مسجد بطن عرفہ ہے، یہ خانہ کعبہ کی حد سے قریب ہے۔ میدان عرفات میں اب اسپتال، پولیس چوکیاں، ہوٹل اور پھل وغیرہ کی دکانیں ہیں۔ نہر زبیدہ بھی یہی ہے۔ اب یہ نہر اوپر سے ڈھانپ دی گئی ہے۔ پہلے اس میدان میں دور دور تک پانی اور کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی تھیں، لیکن اب آسانی، ضرورت اور سہولت کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ ناظرین، عرفات کے نام کی 3 توجیحات کی جاتی ہیں۔ اس کے 3 قریب ترین معنی پہچان کے ہیں اور 3 ہی مختلف روایات ملتی ہیں۔ پہلی، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت سے زمین پر اتارے گئے تو وہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سری لنکا کی ایک پہاڑی سراندیپ پر اترے تھے، جہاں ان کے قدموں کے نشانوں کی روایت بھی ملتی ہے۔ اماں حوا کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا تھا، جہاں ان کا مزار بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے، اس لیے وہ حوا کی تلاش میں نکل پڑے اور اسی عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ یہاں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مناسک حج سکھائے تھے، جو انہوں نے جان لیے تھے۔ اس جاننے کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوہ عرفہ وہ جگہ تھی جہاں جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناظر اور رسومات کی تعلیم دی۔ وہ مقدس پہاڑ پر ان کے گرد تیرتے ہوئے ان سے کہہ رہے تھے کہ میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے رہے، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، جسے عربی میں عرفہ کہا جاتا ہے۔ تیسری وجہ اس نام کی یہ ہے کہ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ روز محشر یہیں حشر برپا ہوگا اور دنیا کے تمام لوگ اللہ کو پہچان لیں گے۔ اس میدان کا ذکر قرآن حکیم میں ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 198 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو۔ علماء کرام اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کرے اور زوال آفتاب سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جائے تاکہ وقت وقوف ہو جائے۔ پھر جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو، عرفات چھوڑ دیا جائے اور مزدلفہ میں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پہلے مغرب کی نماز ادا کرے اور پھر دوسری اقامت کہہ کر عشاء کی نماز ادا کی جائے۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ یہ وقوف خواہ 1 منٹ کا ہو، اس کی ادائیگی فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، وقوف عرفات ہی حج ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع یہیں ارشاد فرمایا تھا اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآنی آیت نازل ہوئی تھی، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہاں مسلمانوں کو 3 خوشخبریاں سنائی گئیں، تکمیل دین، تکمیل قرآن اور اللہ تعالیٰ کا دین اسلام پسند کرنا۔ ان خوشخبریوں سے پہلے ہی مسلمان درج ذیل وجوہ کی بنا پر سرشار تھے۔ صحابہ اکرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا، جمعہ کے دن حج ہونا اور عرفات کا میدان ہونا۔ ناظرین، اسی میدان میں ایک مشہور تاریخی پہاڑ جبل رحمت ہے، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا جسے سن کر صحابہ کرام کو اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ارشاد فرما رہے تھے، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، شاید اس حج کے بعد میں کوئی اور حج نہ کر سکوں۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام کو میدان عرفات میں امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور بڑی گریہ و زاری کی، جس کے جواب میں رحمت الہی جوش میں آئی اور ارشاد ہوا، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور جو گناہ بندوں نے میرے کیے ہیں وہ معاف کر دیے، البتہ جو ظلم ایک دوسرے پر کیے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ ناظرین، مسجد نمرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر پڑھی تھی۔ اس وقت یہ جگہ بھی ایک چٹیل میدان تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حاجی کو اس مسجد میں وقوف نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔
بعض کی رائے میں یہ عرفات سے خارج ہے، کچھ کی نظر میں مسجد کا کچھ حصہ عرفات سے خارج ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ یہاں وقوف نہ کیا جائے۔ اس مسجد میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہے، کیونکہ آبادی سے کافی فاصلے پر ہے۔ یہاں صرف حج اور جمعے کا اجتماع ہوتا ہے۔ عرفات کا میدان چند گھنٹوں کے لیے خیمہ بستی بن جاتا ہے، جو میلوں پر محیط ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو وقوف عرفات کے متعلق بتاتے چلیں۔ حج کے واجبات میں دوسرا واجب وقوف عرفات ہے، جسے خلوص نیت سے انجام دینا چاہیے۔ وقوف عرفات سے مراد یہ ہے کہ حاجی عرفات میں موجود ہوں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ سواری کی حالت میں ہو، پیادہ، متحرک یا حالت سکون میں۔ میدان عرفات کی حدود ارنا، صوبہ اور نیمرا کے میدان سے ذی المجاز تک اور مازین کے آخر موقف تک ہے۔ البتہ یہ خود حدود عرفات ہیں اور وقوف کی جگہ سے خارج ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ رحمت نامی پہاڑی وقوف کی جگہ میں شامل ہے، لیکن پہاڑی کے دامن میں بائیں جانب قیام کرنا افضل ہے۔ وقوف میں معتبر یہ ہے کہ وہاں رہنے کی نیت سے ٹھہرے۔ اگر حاجی اول وقت میں وہاں ٹھہرنے کی نیت کرے، مثلاً آخر تک سوتا رہے اور بے ہوش رہے، تو یہ کافی ہے، لیکن اگر نیت سے پہلے سوتا رہے یا بے ہوش رہے تو وقوف ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر وقوف کی نیت کر کے وقوف کا پورا وقت سوتا رہے یا بے ہوش رہے تو اس وقوف کے کافی ہونے میں اشکال ہے۔ ناظرین، واجب ہے کہ 9 ذی الحج کو عرفات میں حاضر ہو اور بنا بری احتیاط زوال آفتاب کی ابتدا سے غروب تک وہاں رہے۔ اگرچہ اس پورے وقت میں وہاں رہنا واجب ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو گنہگار ہوگا، مگر یہ کہ رکن نہیں ہے۔ یعنی اگر وقوف کے وقت اگر کچھ مقدار چھوڑ دے تو اس کا حج باطل نہیں ہوگا، تاہم اگر کوئی اختیار پورا وقوف چھوڑ دے تو اس کا حج باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا وقوف میں جو رکن ہے وہ فی الجملہ یعنی کچھ مقدار قیام رکن ہے، نہ کہ پورا وقوف۔ اگر کوئی شخص بھول کر یا لا علمی کی وجہ سے کسی اور عذر کی وجہ سے میدان عرفات کے اختیاری قیام کو حاصل نہ کر سکے تو اس کے لیے وقوف اضطراری ہے۔ شب عید ضروری ہے اور اس کا حج صحیح ہوگا، اور اگر جان بوجھ کر وقوف اضطراری کو چھوڑ دے تو حج باطل ہو جائے گا۔ یہ حکم اس وقت ہے کہ جب اس کے لیے وقوف اضطراری کو اس طرح سے حاصل کرنا ممکن ہو کہ اس کی وجہ سے طلوع آفتاب سے پہلے وقوف مشعل ختم نہ ہو۔ لیکن اگر عرفات میں وقوف اضطراری سے وقت مقررہ وقوف مشرق کے ختم ہونے کا خوف ہو تو صرف وقوف مشرق پر اکتفا کرنا واجب ہے اور اس کا حج صحیح ہوگا۔ عرفہ کا دن اور عرفات کا میدان وہ بابرکت زمان اور مقام ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشخبری نازل ہوئی تھی کہ اسلام کا دین مکمل اور امت پر شریعت کی تکمیل کا عظیم نعمت پورا ہوا۔ عرفات کے میدان میں جاری مبارک اجتماع ایک طرف مسلم امہ کی عظمت کی علامت ہے تو دوسری جانب مسلمانوں کو مساوات، بھائی چارے اور وحدت کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم نمائندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے تاریخی خطبے میں اسی لفظ پر شدید اصرار کیا۔ اس مبارک خطبے کے بعض حصے درج ذیل ہیں۔ اے گو، یقیناً تمہارا خون اور مال تم پر حرام ہے۔ جن کے پاس امانت ہو اسے اس کے حوالے کر دیں۔ جاہلیت میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو گے تو کبھی بھی راستے سے نہیں بھٹکو گے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ یقیناً تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہو۔ آئیے اس خطبے کے اہم نکات آپ کو بتاتے چلیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں، لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں نہیں پہنچ سکتے۔ اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو، تم نے اللہ سے ملنا ہے
اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، یعنی معاف کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اے لوگوں، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، نماز کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ زبان کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا۔ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو، تم کو ایک دن اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو، تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا، اور پھر وہ اگلے لوگوں کو پہنچائیں گے، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ اور عمل کر سکیں۔ پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ ناظرین، یہ تھے کچھ نکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کے۔ اب مزید بات کرتے ہیں میدان عرفات اور یوم عرفہ کے بارے میں۔ ناظرین، حج کے دوران عرفہ کے میدانوں کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ میدان عرفہ کی طرف چلنا اور اس پر کھڑے ہونا، وہاں قیام کرنا اور نماز حج کا لازمی حصہ ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج عرفات ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو میدان عرفہ میں کھڑے ہونے کا حصہ چھوڑتا ہے اس کا حج ضائع ہو جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کا دن، جسے عرفہ کا دن بھی کہا جاتا ہے، حجاج کرام مینا سے کوہ عرفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آخری خطبہ دیا جاتا ہے۔ مسجد نمرہ اور ظہرین، ظہر اور عصر کی جمع نماز عرفہ کے میدانوں میں حجاج اکٹھے پڑھتے ہیں۔ بعد ازاں حجاج پورا دن کوہ عرفات پر گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ عرفہ کے موقع پر مسلمان عازمین اپنا دن دعا کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ وہ ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کرتے ہیں اور غروب آفتاب تک قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے رہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان پر اپنی رحمتیں نازل کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق عرفہ دعا کے لیے ایک خاص جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر دعا کی۔ اس جگہ کی فضیلت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور اس کے جواب کا وعدہ ہے۔ اس لیے نصیحت کی جاتی ہے کہ میدان عرفہ میں نماز پڑھتے وقت حاجی کا دل پاکیزہ اور حاجت کے سوا کچھ نہ ہو۔ تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے استغفار کرنا چاہیے۔ عرفہ کے دن پڑھی جانے والی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن سب سے افضل دعا اور ان تمام دعاؤں میں سب سے افضل جو میں نے پڑھی ہے یا مجھ سے پہلے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام نے دی ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری کائنات اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، یہاں تک ہم آپ کو میدان عرفات اور یوم عرفہ کی فضیلت بتا چکے ہیں۔ اب یہاں آپ کو میدان عرفات کے متعلق سعودی حکومت کے اقدامات بھی بتاتے چلیں۔ ماضی میں نظر آنے والے میدان عرفات کا نقشہ اب مکمل طور پر بدل دیا گیا ہے۔ سعودی حکومت نے میدان عرفات میں آگ سے محفوظ رہنے والے 60,000 مستقل خیموں کا انتظام کیا ہے۔ اس سلسلے میں سپریم حج کمیٹی کے سربراہ نے میونسپل کمیٹی کے منصوبے کی نگرانی کرنے کی ہدایت کر دی ہے، جو مجوزہ پلان کے نمایاں خدوخال اور اس پر اٹھنے والے اخراجات کا تخمینہ لگائے گی۔ العربیہ.net نے اپنی ایک رپورٹ میں بلدیہ میں ترقیاتی منصوبہ جات کے سیکرٹری ڈاکٹر حبیب بن مصطفیٰ زین العابدین کے حوالے سے بتایا کہ وزیر نے میدان عرفات میں مستقل خیموں کے بارے 10 روز قبل تجویز پیش کی تھی، جس کے موصول ہوتے ہی اس پر کام شروع کر دیا گیا۔
انہوں نے بتایا کہ منصوبے کی تکمیل سے حاجیوں کو عرفات میں زیادہ سے زیادہ جگہ میسر آئے گی۔ اس پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد عرفات کے میدان میں کاٹن کے خیموں کا استعمال ترک کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ آتش زدگی کا باعث بنتے ہیں۔ نیز مستقل خیمہ بستی میں اللہ کے مہمانوں کو مناسب معیار کی اعلیٰ شان خدمات کی فراہمی بھی یقینی ہوگی۔ ادھر باوثوق ذرائع نے اس منصوبے پر اٹھنے والے اخراجات کا تخمینہ 1 ارب سعودی ریال لگایا ہے۔ کسی بھی ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے شہری دفاع اور ہلال احمر کے یونٹس موجود ہوتے ہیں، جبکہ آتش زدگی سے بچاؤ کے لیے فائر فائٹر کے یونٹ کو شاہراہ پر تعینات کیا جاتا ہے، جن میں موٹر سائیکل سوار یونٹس بھی شامل ہیں۔ موٹر سائیکل سوار دستوں کو اس لیے تعینات کیا جاتا ہے کہ جہاں گاڑی کے پہنچنے میں دیر ہو، موٹر سائیکل سوار اہلکار جلدی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔